اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ نہایت قابل احترام محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد حمد و ثنا سلسلہ وار درس الکتاب الاعتقادیہ، پچھلے بیان میں ہم قیامت اور اس کے مراتب کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں، تو آگے جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النِّيرَانِ، اور اس بات پر اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے کھائیوں میں سے ایک کھائی ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نظر انداز کیے جانے والا مگر سب سے یقینی مرحلہ قبر ہے۔ دنیا میں ہر چیز کے بارے میں انسان سوال کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، منصوبہ بناتا ہے، مگر جب قبر کا ذکر آتا ہے تو گویا دل اس حقیقت سے بھاگنے لگتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قبر کوئی ممکنہ منزل نہیں بلکہ ہر انسان کی یقینی منزل ہے۔ اسی حقیقت کو ایمان کے بنیادی عقیدے کے صورت میں جناب شاہ سید علیہ رحمہ نے یوں بیان فرمایا کہ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ الْقَبْرَ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّن حُفَرِ النِّيرَانِ، یعنی لازم ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا۔ یہ جملہ خبر نہیں، یہ انسان کی پوری زندگی کا فیصلہ نامہ ہے، اور قبر کو ہم اختتام سمجھتے ہیں، بلکہ یہ انسان کی زندگی کا اختتام نہیں بلکہ حقیقی اور دائمی زندگی کی ابتدا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ موت کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتے ہیں، تو محترم سامعین ایسا نہیں ہوتا، بلکہ موت ختم نہیں کرتی بلکہ شروع کرتی ہے۔ دنیا کا دروازہ بند ہوتا ہے، ایک اور عالم کا دروازہ کھلتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القبر اول منزل من منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی انسان وہاں پہنچ کر اپنی اصل حقیقت سے روبرو ہوتا ہے، اور وہاں دو ہی انجام ہوتا ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ حدیث مصطفیٰ کے مطابق پوری انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک جنت کا باغیچہ ہونا، دوسرا جہنم کا گڑھا ہونا قبر کا۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ تو جنت کا باغیچہ بننا یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کے ساتھ جڑا رہا، جو خواہشات کا غلام نہیں بنا، جو سجدوں سے محبت کرتا رہا، جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا رہا، اس کے قبر میں نور ہوگا، سکون ہوگا، کشادگی ہوگی اور جنت کی ہوائیں ہوگی۔ اور دوسرا حفرۃ من حفر النیران، یا پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا قبر۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں غفلت میں ڈوبا رہا، جو حق کو جان کر بھی چھوڑتا رہا، جو گناہ کو معمول بناتا رہا، جو موت کو بھول کر زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے ان کا قبر اندھیرا ہوگا، گھٹن ہوگی، وحشت ہوگی اور عذاب کی ابتدا ہوگی۔ یعنی قبر انسان سے جھوٹ نہیں بولتی۔ دنیا میں انسان
نقاب پہن لیتا ہے، کوئی مال کا نقاب، کوئی عزت کا، کوئی طاقت کا، لیکن قبر میں کوئی نقاب نہیں رہتا، وہاں صرف حقیقت ہوتی ہے، نہ زبان کام آتی ہے، نہ رتبہ، نہ سفارش، نہ طاقت، وہاں صرف عمل بولتا ہے۔ اور سب سے بڑا جھٹکا کہ تصور کریں وہ انسان جو دنیا میں لوگوں پر حکم چلایا کرتا تھا، وہ آج قبروں میں اکیلے ہیں۔ وہ انسان جس کے لیے دروازوں پر لوگ کھڑے رہتے تھے، آج اس کے پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ انسان جو راتوں کو بے خوف سوتا تھا، آج اس کی نیند چھین لی گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جس کو حدیث میں 2 لفظوں میں سمیٹ کر مصطفیٰ نے پیش کیا، یا تو جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا۔ تو محترم سامعین، یہ حدیث ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وقت ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہے، ابھی واپسی ممکن ہے، اپنی قبروں کو بدلو اس سے پہلے کہ قبر تمہیں بدل دے۔ تو آخری بات یہ ہے کہ اگر انسان روز صرف ایک لمحہ قبر کو یاد کر لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ جو قبر کو یاد کرتا ہے وہ گناہ سے دور ہو جاتا ہے، غرور ٹوٹ جاتا ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے۔ آگے عقیدہ بیان فرماتے جناب شاہ سید علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وَيَجِبُ أَن تَعْتَقِدَ أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْعِظَامَ الرَّمِيمَ فِي الْقِيَامَةِ الْعُظْمَى وَيُفِيضُ عَلَى كُلِّ جَسَدٍ رُوحَهُ وَيُنْشِئُ النَّاسَ كَمَا أَنْشَأَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَيَكُونُ ذَلِكَ بَعْدَ حِينٍ وَلَكِنَّ الْإِنسَانَ إِذَا مَاتَ فَيُنَعَّمُ وَيُعَذَّبُ بِالْبَدَنِ الْمُكْتَسِبِ الْأُخْرَوِيِّ الْمِثَالِي بِلَا تَرَاخٍ۔ اور اس بات پر عقیدہ رکھنا واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سڑی ہوئی ہڈیوں کو قیامت عظمیٰ کے دن دوبارہ زندہ کرے گا اور ہر جسم میں اس کی روح ڈالے گا اور لوگوں کو اس طرح دوبارہ زندہ کرے گا جس طرح انہیں اس سے پہلے زندہ کر دیا تھا۔ اور یہ واقعہ کچھ مدت کے بعد ہوگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اسے آخرت سے مطابق رکھنے والے کسی اکتسابی مثالی بدن کے ذریعے بغیر تاخیر کے نعمت دی جائے گی یا عذاب دیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بوسیدہ اور بکھری ہوئی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور انسان کو اسی طرح دوبارہ پیدا کرے گا جیسے پہلی مرتبہ پیدا کیا گیا تھا، اور ہر جسم میں اس کی روح لوٹائی جائے گی۔ تو محترم سامعین، دوبارہ زندہ کرنا عقل کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے ٹکڑے زمین میں بکھر جاتے ہیں، مٹی میں مل جاتے ہیں، لیکن قرآن کا اعلان یہ ہے کہ کما بدأ اول خلق نعیدہ، جس طرح ہم نے پہلی بار پیدا کیا اسی طرح دوبارہ لوٹائے گے۔ یہ بات انسان کے محدود عقل کو حیران کر دیتی ہے، لیکن یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان کی آزمائش شروع ہوتی ہے، کیونکہ انسان مان لیتا ہے کہ پیدا ہونا ممکن ہے، لیکن یہ ماننا مشکل لگتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا بھی ممکن ہے۔ لیکن قرآن کہتے ہیں جس نے پہلی بار پیدا کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، یہ عقیدہ دراصل اللہ کی قدرت کے اعلان ہے، جو ذات آدم سے وجود پیدا کر سکتی ہیں تو مٹی سے انسان بنا سکتے ہیں اور بے جان مادے میں زندگی ڈال سکتے ہیں، وہی ذات دوبارہ زندگی لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ اسی لیے قرآن میں کفار کے اس سوال کا جواب دیا گیا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کون زندہ کرے گا؟
جواباً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہ مصطفیٰ آپ فرما دیجئے وہ ذات وہی انہیں زندہ کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تو محترم سامعین، قیامت میں جسمانی حیات جس کے حوالے سے جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جسم میں اس کی روح ڈالے گا اور انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ زندگی صرف روحانی نہیں ہوگی بلکہ جسمانی بھی ہوگی، یعنی دیکھے گا، سنے گا، محسوس کرے گا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کو یوم الحساب کہا گیا۔ یہ عقیدہ انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ موت ختم نہیں بلکہ مرحلہ ہے، دنیا، پھر قبر، پھر برزخ، پھر قیامت، پھر حساب۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، ہر اعمال کا حساب ہے، ہر سانس کا حساب ہے۔ قیامت کا مقصد کیا ہے؟ تو محترم سامعین، قیامت صرف دوبارہ زندہ کرنے کا نام نہیں بلکہ انصاف کے قیام کا دن ہے، حق اور باطل کے فیصلے کا دن ہے، ہر ظالم کے ظلم کا بدلہ لینے کے دن ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَجْزِي اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، اور یہی اصل حقیقت ہے۔ محترم سامعین، یہ عقیدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان فانی نہیں ہوتا، انسان فنا نہیں ہوتا، انسان ختم نہیں ہوتا، انسان منتقل ہوتا ہے۔ یہ منتقلی ایک ایسا عالم کی طرف ہے جہاں ہر چیز واضح ہو جائے گی، یعنی انسان کا یہ جسم تو یہ تو فنا ہے، مگر انسان کی اصل حقیقت روح ہے جو فنا نہیں ہوتی بلکہ انسان کے جسم سے نکل کر دوسرے عالم کی طرف منتقل ہوتی ہے، عالم برزخ کی طرف۔ اور جناب شاہ سید علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں انسان جیسے ہی اس کے جسم سے روح نکلتی ہے اور وہ دنیا سے عالم برزخ کی طرف جب منتقل ہوتی ہے تو جسم مثالی کے ذریعے بخیر تاخیر کے اس کے یا تو ثواب ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں، اگر اس کے گناہ زیادہ ہے، گناہگار ہے، تو اسے عذاب کی طرف دھکیل لیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے مختلف احادیث نبوی میں آتے ہیں کہ مومن جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کے قبر سے جنت کا ایک کھڑکی کو کھول دی جائے گی اور جنتی ہوائیں اس کے قبر کی طرف منتقل ہوگی، اور اگر کوئی کافر اس کو دفنایا جاتے ہیں تو اس کے قبر سے جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہاں سے مختلف عذاب اس کے قبر کی طرف منتقل ہوں گے۔ تو یہی پر رکھ کے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔